بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد۔ اذان جو ہے ایک اسلامی شعار ہے، یہ تو سب جانتے ہیں، اور اذان کا کتنا بڑا مقام ہے اسلام میں یہ بھی میرے خیال میں اکثر لوگ جانتے ہیں۔ اذان کے مقام کے لیے میں کچھ احادیث اور کچھ صحابہ کرام کے اقوال آپ تک پہنچاتا ہوں۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی السنن الکبریٰ، اس کی حدیث نمبر ہے 2001۔ کیا ہے وہ حدیث؟ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بعض انصاری حضرات سے یہ فرمایا تھا کہ تم اپنا مؤذن ایسے شخص کو مقرر کرنا جو تم میں سب سے افضل ہو، اس کو تم اپنا مؤذن مقرر کرنا۔ اسی طرح امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی السنن الکبریٰ کے اندر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول نقل کیا ہے۔ قیس بن حازم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ ہم امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم سے پوچھا تمہارے مؤذن کون لوگ ہیں؟ تو ہم نے جواب دیا زیادہ تر مؤذن یا تو غلام ہے یا آزاد کردہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر افسوس کرتے ہوئے فرمایا کہ یہی تو تمہارے اندر کی بہت بڑی کمی ہے۔ اذان تو اتنی شرافت کی چیز ہے کہ اگر مجھے خلافت کی مصروفیت نہ ہوتی تو میں 5 وقتہ نمازوں کے لیے اذان دیا کرتا۔ یہ سنن بیہقی، امام بیہقی کے سنن الکبریٰ حدیث نمبر 2002۔ آپ سوچئے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر خلافت کی مصروفیت نہ ہوتی تو میں 5 وقت کی نمازوں کے لیے اذان خود دیتا۔ اسی لیے مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر حدیث 2350 حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ مجھے پابندی سے اذان دینے پر قدرت حاصل ہونا حج، عمرہ اور جہاد سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اذان کا کیا مقام تھا۔ اسی لیے فتاویٰ التطارخانیہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 144 پر لکھا ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مغرب میں بذات خود اذان بھی دیتے اور اقامت بھی کہتے تھے۔ یہ تھا ان کے نزدیک اذان کا مقام۔ لیکن ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ ہر کس و ناکس کو اذان کے لیے کھڑا کر دیا جاتا ہے، ہر شخص یہ شوق جتلاتا ہے، حالانکہ اذان کے لیے بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس طرح تقوی کی ضرورت ہے، اسی طرح اذان کے الفاظ میں تجوید، تلفظ وغیرہ یہ سب شریعت کی طرف سے مطلوب ہے، لیکن ہمارے یہاں اس کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا ہے۔ مسجدوں پر تو بہت زیادہ خرچ ہو رہا ہے، لیکن اذان اچھا شخص اذان پڑھے اس کے لیے ہمارے یہاں کوئی اہتمام نہیں ہوتا۔ اس اذان کو اتنا گرا دیا ہے اور یوں سمجھیے کہ اذان کے شعبے کو اتنا گرا دیا ہے کہ آج کوئی حافظ یا عالم سے یہ کہے کہ آپ کا تقرر ہوا ہے مؤذن کے شعبے میں تو اس کو حقیر سمجھتا ہے، وہ راضی نہیں ہوگا کہ میرا تقرر مؤذن کے شعبے میں ہوا۔ اس لیے اذان کے اس شعبے کو بھی مقام دینے کی ضرورت ہے، اور اس کی سب سے بہترین شکل یہ ہے کہ علماء کرام کو مستقل تنخواہ دے کر، اچھی اذان پڑھنے والوں کو مستقل تنخواہ دے کر رکھا جائے، اور اگر یہ نہیں ہو سکتا ہے تو کم از کم جو امام صاحب ہے ان کو اضافی آپ جو بھی رقم دے سکتے وہ رقم دے کر امام صاحب کو اذان کے لیے مقرر کیا جائے۔ اچھی اذان ہوگی تو معاشرے پر اس کا بہت بہترین اثر ہوگا۔ اللہ رب العزت اذان کے مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔